جس قدر جن و بشر میں تھے صحابہ شاہ کے، سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام، چار یاروں کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر نہایت ہی شاندار پروگرام ہمارے رہنما لے کر حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اس پروگرام میں ہم اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام کی شان و عظمت اور ان کی مبارک زندگی کے حسین پہلوؤں کے بارے میں اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی شان اور عظمت بڑھے اور ہم ان کی مبارک زندگی کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے صحابہ کی قربانیاں۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کو یہ جو مقام، عظمت اور شان عطا ہوئی ہے، اس کا سبب عطا الہی کے ساتھ ساتھ ان کی وفاداریاں بھی ہیں اور ان کی قربانیاں بھی ہیں۔ آج 14 صدیاں گزر گئیں، اس کے باوجود قرآن کریم ایک ایک حرف کی بھی تبدیلی کے بغیر، کوئی حرف کی تبدیلی نہیں، اس کے بغیر آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ مبارک کتاب میرے میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے ہی کتابی صورت میں جمع کر کے ہمارے تک پہنچائی ہے۔ یہ ان کی وفاداری اور سچی محبت کی اگر مثالیں دیکھنی ہو نا، یقین مانیے کہ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی زندگی کو پڑھیں گے تو ان کی جانیں لٹانے کی داستانیں ملیں گی، اور سیرت صحابہ پر ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے کس طرح قربانیاں دے کر اسلام کے اس ننھے سے پودے کو تناور درخت بنایا، اور آج یہ درخت پروان چڑھا ہے اور آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ تو یہ سب صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی قربانیاں ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی طرح دین اسلام سے سچی وفاداری عطا فرمائے، اور جس طرح ہمارے رہنما قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، ہمیں بھی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ صحابہ کرام کی قربانیاں کے موضوع پر ہماری گفتگو رہے گی۔ ہمارے اس پروگرام میں کچھ سیگمنٹ شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں کلام، پھر دوسرا سیگمنٹ ہوگا امیر اہل سنت کی باتیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو علم و حکمت سے لبریز مدنی پھول پیش کریں گے، انشاءاللہ ان سے ہم استفادہ کریں گے۔ پھر کسی صحابی کا قول بیان کیا جائے گا، اور سیگمنٹ کا نام ہے اقوال صحابہ۔ اس کے بعد آخری سیگمنٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں کتاب سے محبت پیدا ہو، ہم کتابیں حاصل کر کے مطالعہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ 4 سیگمنٹ شامل ہوں گے، وقت مناسب پر انشاءاللہ یہ سیگمنٹ شامل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں، ہن سونیا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، ہن سونیا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور
سونے دا بلاوا آوے گا میرا دل کہندا حوصلہ رکھ سونے دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا شور نہیں ہن سونیا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں دنیا دے اندر ہون گے ہوراں دے اور سگارے بھی دنیا دے اندر ہون گے ہوراں دے اور سہارے بھی پر سونیا میرا باج تیرے دنیا تے سہارا کوئی نہیں پر سونیا میرا باج تیرے دنیا تے سہارا کوئی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار مناؤ دا ڈھنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار بناؤ دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں تیری قبر تے آکے اے حافظ پئی دنیا والے لکھ دیوے تیری قبر تے آکے اے حافظ پئی دنیا لکھ دیوے جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گور بھی نہیں جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی
کوئی دل دی حسرت ہور نہیں ان سونیا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو اللہ کریم حرمین طیبین کا مبارک سفر عطا فرمائے اور بار بار زندگی میں یہ بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ مدینہ کی حاضری واقعی جتنی بھی بار ہو کم ہے۔ اللہ کریم ہمیں بار بار مکہ مدینہ کا مسافر بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہمارے رہنما، اور آج موضوع سخن ہے صحابہ کرام کی قربانیاں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، آپ جانتے ہیں مدنی چینل پر ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ پہ تشریف فرما ہے ہمارے محمد عرفان ایوبی اتاری بھائی۔ کیسے ہیں عرفان بھائی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم ہمارا آنا قبول فرمائے۔ آمین اللہ۔ اور میرے دل کے قریب تشریف فرمائے ہمارے محمد نوید مدنی بھائی۔ نوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کا بھی آنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، پروگرام کو صحابہ کرام کی قربانیوں کا ذکر خیر ہوگا۔ یقین مانے مدنی چینل کے ناظرین، دل کے کانوں سے سنیں اور تصور کر کے سنیں کہ یہ جو باتیں آج بیان ہوں گی نا، یہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ مصائب، یہ آلام جھیلے ہیں، یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آج ہمیں گھر میں بیٹھے ہوئے اسلام مل گیا۔ آج ہم گھر میں بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر صحابہ کی قربانیاں دیکھ رہے ہیں، ان کے تذکرے سن رہے ہیں۔ جن پر یہ بیتا ہوگا، جنہوں نے یہ برداشت کیا ہوگا، ان کے ایمان کتنے مضبوط ہوں گے کہ وہ کیسے عاشقان رسول تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے کہ اتنے مصائب برداشت کر کر بھی انہوں نے دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا۔ خدا کی قسم، یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں اسلام کا نور ملا، اسلام کی رونقیں ملی، اسلام کی برکتیں ملی۔ اللہ کریم ان کے مزارات پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آئیے پہلے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنی عادت بنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور ہو سکے تو 1000 مرتبہ کا وظیفہ اپنا لیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کوئی طویل درود پاک نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علی محمد، یہ بھی مکمل درود پاک ہے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مکمل درود پاک ہے۔ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی مکمل درود پاک ہے۔ کوئی بھی پڑھ لیں، 1000 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم یہ بیان کردہ فضیلت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، صحابہ کرام کی قربانیاں۔ تو عرفان بھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی جو قربانیاں کا ذکر خیر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اور علماء نے اس کو بیان کیا کہ اتنی مشقتیں، اتنی تکلیف، مارا گیا، پیٹا گیا، اور مطلب اذیتیں دی گئیں، لہو لعان کیا گیا، آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، اتنی مشقتیں برداشت کر کے بھی صحابہ کرام ڈٹے رہے۔ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ کریم رضا بھائی، جب ہم اس عنوان کا مطالعہ کرنے جاتے ہیں نا کتابوں میں کہ بھائی صحابہ اکرام کی قربانیاں کیا ہیں، تو کہیں کہیں جا کے تو بولتے نا ذہن معاف ہو جاتا ہے کہ یار یہ جذبہ بھی تھا، یہ انداز بھی تھا۔ اللہ پاک نے اتنی مضبوطی دی تھی، اصحاب اتنے مضبوط، ذہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے ایسا بہترین بنا ہوا کہ گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے، بچے مرتے ہیں تو مر جائیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، جان کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں نا۔ آدمی سوچتا ہے یار میری جان محفوظ رہے، پھر ہمارے وہاں ایک محاورہ کہا جاتا ہے سامان تو پھر مل جائے گا، جان رہنی چاہیے، تو جان کے بعد تو سب کچھ ہے نا۔ لیکن ان کا انداز یہ ہے کہ جب اسلام کی بات آئی ہے اور کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر ایسی استقامت ہے کہ جس کی مثالیں نہیں ملتی۔ اللہ اللہ، اسلام قربانی کا تقاضا کرتا ہے
اور اسلام استقامت کا تقاضا کرتا ہے، سبحان اللہ، اسلام آزمائشوں پر ڈٹے رہنے کی جو ہے نا کا تقاضا کرتا ہے۔ اور ہم اگر اسلامی تاریخ کا تھوڑا مطالعہ کریں، اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ جو ہے ذوالحجہ ہے۔ اچھا، محرم الحرام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو شہدائے کربلا نے میدان کربلا میں جو قربانیاں پیش کی، ان کی مثال نہیں ملتی، اور نہ شاید آئندہ کبھی دیکھنے کو نصیب ہو ایسی قربانی۔ اور پھر جب ہم ذوالحجہ کی طرف جاتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں ملتی ہیں۔ بے شک بے شک، دنیا بھر کے عاشقان رسول اسی ماہ عید قربان مناتے ہیں اور قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے۔ نیز راہ خدا میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اسلام کی خاطر سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے، کفار نے آپ کو شہید کرنے تک کی کوششیں کی، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمت نہ ہاری۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل نیکی کی دعوت پیش کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے بھی راہ خدا میں نیکی کی دعوت دینے کا عظیم فریضہ سر انجام دیا اور اپنے وقت، مال اور جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ یہ انہی حضرات کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ جو آج دنیا میں ہر طرف دین اسلام کی بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اور ہمارے لیے دین پر چلنا بہت آسان ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنا، مخالفتیں سہنا اور قربانیاں پیش کرنا انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ دین اسلام کا یہ جو سرسبز شاداب درخت تناول نظر آ رہا ہے نا کریم رضا بھائی، یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ایک چھوٹا سا پودا تھا، پھر صحابہ اکرام نے پانی دے کے نہیں بڑھایا بلکہ اپنا خون دے کر اس کو جو ہے اس طرح تناور کر دیا ہے۔ اور جب ہم قربانیوں کی بات کرتے ہیں تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اور پھر جب صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور خاص طور پر اس پہلو کی طرف جاتے ہیں کہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو صحابہ اکرام نے قربانی دی نا، تو پھر صدیق اکبر خلیفہ اول، عاشق اکبر، عاشق سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب 40 مسلمان کم و بیش جمع ہوئے، اسلام قبول کیا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ بھئی اس کا اعلان ہونا چاہیے، اعلانیہ جو ہے وہ تبلیغ کی جانی چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ آپ نے پھر تھوڑی زیادہ ریکویسٹ کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے۔ اللہ اللہ، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہوئے تو آپ نے قبول فرما لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اجازت عطا فرما دی کہ بھئی آپ کھلم کھلا جو ہے اسلام کی دعوت پیش کر دیں۔ تو آپ جو ہے مسجد حرام میں تشریف لے آئے چند رفقا کے ساتھ، اور آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ شروع کر دیا۔ اچھا، جیسے ہی آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو کفار ناہنجار جمع ہونا شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا، اور ایسا حملہ کیا کہ آپ کو لہو لعان کر دیا۔ اب ان جو آپ کو زخم تھے نا، آپ ان کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اللہ، پھر آپ کے رفقا آپ کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ بہت زبردست واقعہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کے گئے، اور آپ کے والد صاحب بھی تھے، والدہ بھی تھیں، اب ہے نا کہ اب بے ہوش ہیں، چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہوش میں آئیں، اور جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں تو صدیق اکبر، عاشق اکبر اللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسی قربانیاں ہیں، یعنی اللہ کریم نے ان کو کیسی ہمت عطا کی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی تربیت کی تھی کہ بڑی سے بڑی بھی جو ہے نا وہ بول رہے ہیں کہ آزمائش آ جائے، ڈٹے رہے، اسلام کی بات کرتے رہے، اسلام کی تعلیم پر جو ہے وہ عمل بھی کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسلام تقاضا کرتا ہے قربانی کا، اور اسلام تقاضا کرتا ہے استقامت کا بھی، جملے عرفان بھائی نے ارشاد فرمائے۔ تو اب یہ دیکھیں، جب تبلیغ کے لیے اجازت ملی ہے، حرم مکہ میں دعوت پیش کی گئی ہے، تو چاروں طرف سے مشرکین نے حملہ کیا، اور یہ پہلے سے خطرات تھے کہ یہ ہوگا، اتنا پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی حرم مکہ میں کھڑے ہو کے نیکی کی دعوت کی دھوم مچائی گئی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ زد و کوب کیا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ حرم میں بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والے بنو تمیم آپ کو اٹھا کر گھر لے آئے، بے ہوش ہیں، ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی تو قربان جائیے، استقامت دیکھیں آپ، محبت دیکھیں آپ، قربانیاں دیکھیں، زخموں سے چور چور ہیں، ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ بتائیے میرا محبوب کیسے ہے، حضور کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، اتنی قربانیاں، اپنی جان پر کھیل جاتے تھے۔ کیا خوبصورت شعر کہا تھا، عرفان بھائی نے پڑھا بھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور آج ہمارا حل کیا ہے؟ اسلام پر کی بہاریں الحمدللہ، ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگ ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ان تمام تر آسانیوں کے باوجود ہمیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نیکی کی دعوت دینے کے لیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نیکی کی دعوت دینے کے راستے میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو پھر تو ہمیں تو ایک پہاڑ مل گیا، بہت بڑا عذر مل گیا۔ بھائی اب تو یہ کیفیت ہے کہ لوگ کہتے نظر آتے ہیں، وہ جو ہے نا محاورہ، یا شیخ اپنی یعنی کیفیت ہی نہیں ہے کسی کو سمجھانے کی۔ کوئی نوجوان گالی دے رہا ہے تو اس وقت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ بزرگ جو ہے وہ اس ڈر سے، یار اگر میں اس کو کچھ کہوں گا تو یہ پلٹ کے مجھے جو ہے نا وہ جواب دے دے گا، یعنی۔ اور اگر ہم صحابہ اکرام کا کردار دیکھتے ہیں تو کسی کا خوف نہیں ہے، جو حق بات ہے وہ پہنچا دینی ہے، جو حق بات ہے وہ اپنے انداز سے کہہ دینی ہے۔ سبحان اللہ، زبردست انداز ہے قربانی۔ سبحان اللہ۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بڑا خوبصورت انداز میں سمجھایا، پیارے مبلغ ہائے ہائے، چھوٹی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کے خاطر سارا گھر قربان کیا۔ نبی بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ یہ آپ کے جوش ایمانی اور آپ کی استقامت اور آپ کی قربانیوں کی ایک بڑے واضح نشانی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین اور بالخصوص صدیق اکبر کی تو داستانیں ہیں، کچھ اور ان کی قربانیوں کا ذکر خیر فرمائیے کہ اور کس طرح انہوں نے اسلام کی ترقی اور عروج کے لیے قربانیاں پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کریم رضا بھائی، اسلامی تاریخ کا اگر ہم اٹھا کر مطالعہ کریں تو بے شمار واقعات جو ہیں وہ اسلامی تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف سے مرقوم ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ بے شک بے شک، کوئی موقع ہو، کوئی ضرورت ہو، آپ یعنی ان حضرات نے کبھی بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا سبحان اللہ، اور آگے بڑھ کر قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ بے شک۔ اور آج انہی صحابہ کرام کی قربانیوں کی بدولت اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے، اور انہوں نے اسلام کی ایک بہت مضبوط بنیاد رکھی، اور آج تک اس بنیاد پر اسلام کی عمارت قائم دائم ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ان کے واقعات تو بے شمار ہیں، ہم سنتے جائیں اور سن کر محظوظ ہوتے جائیں، ایک لذت اور حلاوت جو ہے نا ہمارے دل میں وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور ایسا یعنی لگتا ہے کہ بس سنتا ہی چلا جائے آدمی۔ کسی بھی صحابی کے حوالے سے آپ مطلب جو ہے نا واقعات اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جوش ایمانی اور اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ جو ہے وہ موجود ملے گا ہمیں انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے، صدیق اکبر، عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑی انہوں نے اس قربانی کو پیش کرنے سے دریغ نہ کیا اور ذرہ برابر پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جس روز میرے والد بزرگوار یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مشرف ہوئے، اس روز آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے۔ 40,000 دینار، آپ کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا تھا۔ تو دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اور ہم اشرفی کا بھی لفظ سنتے ہیں، سونے کی اشرفی۔
تو اشرفی فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی سونے کا سکہ. تو 40,000 سونے کے سکے تھے. ایک روایت میں 40,000 درہم کا بھی ذکر ہے. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 40,000 دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی. سبحان اللہ. دیکھیں مال خرچ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. انسان کے دل میں مال کے لیے ایک مطلب محبت اور ایک جو ہے وہ رجحان اور ایک میلان ہوتا ہے. لیکن ان صحابہ ان کو دیکھیے کہ مال قربان کرنے کے لیے بھی یعنی 40,000 سارا کا سارا مال انہوں نے قربان کر دیا، اور ذرہ برابر بھی دل میں کوئی تردد، کوئی سوچ، کوئی مطلب یہ کہ میں خرچ کروں کہ نہ کروں، پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خوش ہیں. خوش ہیں. سبحان اللہ. یہ خرچ کر کے خوش ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو اس مال میں سے صرف 5,000 آپ کے پاس باقی رہ گئے تھے. اور مکہ معظمہ میں آپ نے 35,000 درہم مسلمان غلاموں کو آزاد کرانے اور اسلام کی مدد میں خرچ کر ڈالے تھے. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ جب جب موقع ملا آپ نے آگے بڑھ کر اسلام کے لیے اپنے مال کی بھی قربانی دی. پچھلے واقعے میں آپ نے سنا کہ تذکرہ جو ہوا اس میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، روحانی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اور ابھی جو آپ نے بیان کیا یعنی مال بھی خرچ کر رہے ہیں. یعنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اسلام کے پر سب لٹا رہے ہیں، سب قربان کر رہے ہیں. کہیں بھی مطلب مدنی چینل کے ناظرین اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور قربانیوں کی داستانیں دیکھیں آپ. جان پر بھی برداشت کر رہے ہیں، جو روحانی رنج اور تکلیف ہے اس کو بھی سہ رہے ہیں، اور مال بھی لٹا رہے ہیں. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے حضرت اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام آزاد کیے. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ بلال حبشی جو بڑے مشہور صحابی ہیں الحمدللہ، اور نبی کریم علیہ السلام سے آپ کا بڑا خاص تعلق رہا، تو انہیں بھی خرید کر آزاد کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. نوید بھائی، دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کا ذکر خیر کہ کس طرح اسلام کی آبیاری کے لیے، اس کی ترقی اور عروج کے لیے صحابہ نے قربانیاں پیش کی. ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی قربانی کا ہے. حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر تھا جب کہ آپ جیش اسرا کی مدد کے لیے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے. ایک غزوہ تھا جس کا نام جیش اسرا، بڑی تنگی اور اسرت کا معاملہ تھا اس غزوے میں، تو اس کا نام ہی جیش اسرا پڑ گیا. اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پرجوش الفاظ سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں 100 اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کروں گا. 100 اونٹ دے رہے ہیں، اور بہت مطلب ہے کہ بڑا ایک مالی یہ مطلب ہے کہ وہ بنتا ہے، ایسٹیمیٹ بنتا ہے، ایک بڑی لاگت بنتی ہے. 100 اونٹ فی زمانہ بھی آپ دیکھیں تو مطلب اس کی لاگت کروڑوں میں پہنچتی ہے، اور آپ صرف مطلب ہے کہ اونٹ نہیں دے رہے، آپ فرما رہے ہیں کہ پالان اور جو سامان یعنی پورا لدا ہوا اونٹ پیش کر رہے ہیں، ساز و سامان کے ساتھ. اور ایک نہیں، دو نہیں، 100 اونٹ جو ہے وہ یک بارگی آپ نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کی راہ میں 100 اونٹ پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. نوید بھائی ایسے وقت میں خرچ کر رہے ہیں کہ آگے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. جی ایک تو یہ ہے نا کہ حالات امن کا معاملہ ہے تو آدمی بولتا ہے یار چلو بھائی ابھی دے دیتے ہیں پھر آ جائے گا. حالت جنگ کا کیفیت ہے، اور کیفیت یہ ہے صحابہ اکرام کی کہ شہید ہوتے تو ہو جائیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، اسلام پر کوئی آنچ نہیں آئے. اور خرچ کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ مال بھی دے رہے ہیں. بے شک. اور دیکھیں ہم اگر غور کریں نا مدنی چینل کے ناظرین، تو آج کے دور میں زکوٰۃ کے معاملے میں اگر ہم توجہ کریں تو ہم نے دیکھا ہے
کہ جب اس کی بات کی جائے نا تو لوگ تھوڑی سی یوں کر لیں، یوں ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے تو اچھا یہ وہ مال ہے جو آپ دیں گے، کاروبار کریں گے پھر بڑھ جائے گا، کہیں انویسٹ کریں گے پھر بڑھ جائے گا، کچھ نہ کچھ ترکیب بنے گی، مال پھر آ جائے گا. لیکن صحابہ اکرام ایسے اسٹیج پر کھڑے ہیں کہ آگے کے حالات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوگا کیا اگلا دن، اور خرچ کرنے کا جذبہ ایسا ہے جو جان دے رہا ہے اس کے لیے مال کیا ہے، مال کیا ہے. صحیح بات. سبحان اللہ، کیا بات سبحان ہے، اللہ. کیا بات. صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین اللہ پر بڑا کامل بھروسہ اور یقین رکھتے. سبحان جی اللہ. جی ان کے حالات. یہ غزوہ تبوک کا واقعہ کہ حضور علیہ السلام نے ترغیب دلائی اور 100 اونٹ بما ساز و سامان کے پیش کیے. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سامان لشکر کے بارے میں ترغیب دی اور امداد کے لیے توجہ دینے کا ارشاد فرمایا. تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اللہ. اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں 200 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نظر کروں گا. سبحان اللہ. 100 سے 200 ہوا ہے. جی جی یہ آپ سنیے واقعہ، پھر میں آخر میں بتاؤں گا. یعنی پہلے 100 اونٹ کا اعلان کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور 200 اونٹ کا اعلان کر دیا، اور بما ساز و سامان کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان جنگ کی درستگی اور فراہمی کی طرف مسلمانوں کو رغبت دلائی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں 300 اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حاضر کر دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اب عثمان کو وہ عمل کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس کے بعد کریں گے. اللہ. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ آپ نے پہلے 100 اونٹ کا اعلان کیا، پھر 200 کا، پھر 300 کا. تو ایسا نہیں کہ آپ نے 300 اونٹ پیش کیے، آپ نے 100 200 300 600 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بمائے ساز و سامان کے پیش کر دیے. پلس ہوتے رہے. پلس ہوتے رہے. سبحان اللہ. 100 کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے، اب 200 تو 200 اور ملا لیے، اور جب 300 تو اب 600 جو اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سبحان اللہ، انہوں نے پیش کر دیے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جنت کی بشارت دے دی. اللہ. اب یہ جو چاہیں عمل کریں، انہوں نے اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیا ہے. بھائی ہمارے میں تو یہ ہوتا ہے ایک بات کہی، جی جی، اچھا جب دوسری بات کہی نا تو پہلے والی ختم ہو گئی. پہلے والی جی کل عدم ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑ صحابہ دیتے ہیں. کرام کا انداز کیا ہے، پہلے بھی قائم ہے، اگلی بھی قائم ہے، اس کے اگلی بھی قائم ہے، اور سب ایک ساتھ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ غزوہ تبوک کے موضوع پر کس قدر خوبصورت انداز میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانیاں پیش کی اور مال پیش کی. اور دیکھیں مال دینے کا انداز کتنا خوبصورت ہے اور کتنا کثیر مال خرچ کر رہے ہیں، اتنا اللہ پہ کامل یقین. اسی غزوے کی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک رنگ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب ترغیبیں دلائیں تو صدیق اکبر بھی اپنا مال لے کر آئے. عرفان بھائی مال تعداد میں بڑا کم تھا، جب لے کر آئے تو آگے سارے نبیوں کے سردار ہیں اور یہ اسلام کے پہلے خلیفہ انہوں نے بننا ہے، تو ان کی بھی تربیت کا رنگ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال دیکھا جو حجم کے حساب سے کم تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا، باقی جو اللہ نے دیا تھا سب آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے لے آیا ہوں. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین تو دین اسلام سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ تن من دھن سب کچھ وار کر بھی اگر سونا راضی ہو جائے تو سودا سستا ہے، بس رب راضی ہو جائے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں. اللہ کریم ایسا ذوق اور شوق ان کے صدقے ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرمائے. آئیے اب ہمارے اس پروگرام ہمارے رہنما میں سیگمنٹ امیر اہل سنت کی باتوں کا وقت ہوا ہے، تو سنتے ہیں امیر اہل سنت کی باتیں. چار یاروں کو سلام،
बचपन से बुढ़ापे में पहुंच गया, पता ही नहीं चला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपकी उम्र कितनी है? आप बताए ना कि मैं कितने साल का लगता हूँ। मेरे ख्याल में 70 साल के तो होंगे। 3 कम 100 साल, मगर लगता नहीं हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मोहताज न करे। आमीन आमीन। उम्र लंबी हो या कम, असल बात बरकत की है, नेकियों की तौफीक की है। हमारे अंबिया और सहाबा की ज़िंदगियों को देखो, हर वक्त हर लम्हा अल्लाह के लिए होता था। नबी और सहाबा से जेल में आया कि सबसे तवील उम्र किसने पाई? यार मुझे तो ये पता नहीं। चले अमीर अहले सुन्नत से पूछते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि सबसे तवील उम्र पाने वाले नबी अलैहिस्सलाम कौन थे? उनकी सीरत के मुतल्लिक़ भी इरशाद फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह अकबर। ये बुजुर्ग 97 ईयर्स ओल्ड, 3 कम 100 जो लकड़ियों के पास बैठे हुए थे, ये 3 कम 100 इन्होंने बताया अपनी उम्र 97 ईयर्स। अल्लाह करीम माफियत नसीब फरमाए। और मज़ीद कितना जीना है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, सबके लिए। अल्लाह पाक ईमान की सलामती नसीब फरमाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में पूछा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में मबऊस हुए। इनको नबुवत का ऐलान की इजाज़त मिली और 950 साल अपनी कौम को नेकी की दावत, इस्लाम की दावत, दीन की दावत फरमाते रहे। और तूफ़ान के बाद, तूफ़ान नूह जब ख़त्म हो गया, 60 बरस 60 ईयर्स दुनिया में रहे। तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र यूँ 1050 साल 1050 ईयर्स की हुई। इसके अलावा उम्र शरीफ के मुतालिक और भी कौल हैं। इनमें एक कौल सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का भी है, जिसमें आप फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तकरीबन 1600 बरस तशरीफ़ फरमा रहे। आपकी उम्र 1600 साल हुई। 1600 ईयर्स 1600 साल। चार यारों को सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की हकीमाना आलिमाना गुफ्तगू हमने सुनी। सवाल ये था कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से तवील उम्र किसने पाई? तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। पहले इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल बयान किया कि आप फरमाते हैं कि 1050 साल, 40 साल पहले के ऐलान नबूवत जब आपने फरमाया, फिर 950 साल तबलीग फरमाई, फिर तूफ़ान नूह के बाद 60 साल मज़ीद, और भी अकवाल हैं। और इरफान भाई दूसरा कौल आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का बयान फरमाया जी बिल्कुल 1600 बरस वाला। 1600 बरस। तो इतनी तवील उम्र हज़रत सैयदना नूह अला नबीना व अलैहि सलातु सलाम को अल्लाह करीम ने अता फरमाई। और उन बुज़ुर्गों की उम्र थी 97 नहीं, उन्होंने क्या फरमाया था? 3 कम 100। 3 कम 100। सुभान अल्लाह, 3 कम 100। और हकीकत ये है कि भले 100 बरस जी लें, 120, 140, जितने भी अल्लाह उम्र दे दे, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। मौत को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। तो हमारा मौजू चल रहा है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अजमाइन की कुर्बानियाँ, और ज़िक्र खैर कुर्बानियों का है। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अजमाइन की हयात तैयबा तारीख़ रकम कर दी आपने कुर्बानियाँ दे देकर। और क्या बात है, इंशाल्लाह इनका ज़िक्र खैर सुनेंगे। इससे पहले हमारे प्रोग्राम का एक और सेगमेंट है अक़वाले सहाबा। तो इस सेगमेंट में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अजमईन में से किसी प्यारे सहाबी रसूल का कौल बयान किया जाता है, फिर उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। तो आइए सुनते हैं अक़वाले सहाबा। है सहाबा तारे इनसे रहनुमाई लो,
فرمان حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، بے شک علم بہت زیادہ اور عمر بہت تھوڑی ہے، لہذا دین کا ضروری علم حاصل کرو اور اس کے ماں سوا یعنی اس کے علاوہ چیزوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اس پر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک قول عرفان بھائی کہ علم بہت زیادہ ہے اور عمر کم ہے، ضروری علم حاصل کرو اور باقی کو چھوڑ دو، کیونکہ باقی کرو گے تو تمہیں ہماری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کو یوں لیا جائے کہ جب علم حاصل کرو گے تو اللہ کریم غیب سے مدد فرمائے گا تمہاری، ہے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیں آپ اور دنیا کی چیزوں میں مشغول رہیں گے تو اس میں تو مدد نہیں ہونی ہے، لیکن اگر علم حاصل کرے گا آدمی تو اللہ نے چاہا تو وہاں سے غیبی امداد ہوگی اور پھر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے لیے اگلی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا خوبصورت ذہن سازی فرماتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں کہ کرنے والے کام کرو ورنہ شیطان نہ کرنے والے کاموں میں لگا دے گا۔ تو کرنے والے کام کریں گے، مدنی چینل کے ناظرین علم دین حاصل کریں گے، اور علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے بھی ہیں، اور یقین مانیں کہ آپ بہت ساری کتابیں پڑھیں تو یہ اتنے مسائل سیکھنے کو ملیں، کیونکہ مختلف موضوعات پر سوال آتے ہیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حکیمانہ اور عالمانہ اور صوفیانہ گفتگو فرماتے ہیں اور خوبصورت جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت ساری کتابیں پڑھ کر جو علم حاصل ہو وہ ایک نشست میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بہت ہی خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ مدنی مذاکرہ مس نہ کریں، یقین مانیں بہت سہل اور آسان طریقے میں بہت ساری دینی باتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ آپ کے گھر میں مدنی چینل موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا موضوع تھا صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی قربانیاں۔ عرفان بھائی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کا کچھ ذکر خیر کریں کہ ہمارے دل میں بھی دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ بیدار ہو۔ حضرت زبیر بن عوام اللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ شروع اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور جب آپ اس نے گرچہ کہ آپ اس وقت کم عمر تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا، اور دیکھیے استقامت و جانثاری میں کسی سے پیچھے نہ دیں۔ قبول اسلام کے بعد مکے میں افواہ اڑی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ کا انداز یہ دیکھا گیا کہ آپ نے تلوار اٹھائی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے کی طرف جو ہے وہ بڑھ گئے، اور دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے تو لوگوں کو چیرتے ہوئے آپ داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا ہے زبیر بن عوام سے کہ بھئی کیا ہوا، خیر تو ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا کہ آپ کو قید کر لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے، تو بس میں اس پہ جو ہے نا نکل آیا ہوں کہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ قربانی پیش کروں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور اپنی چادر عنایت کی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ پہلی تلوار تھی جو راہ حق و جانثاری میں ایک بچے نے اٹھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکے کے باقی مسلمانوں کی طرح حضرت زبیر بھی مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے۔ یہ تو ان کا اپنا ایک واقعہ تھا، لیکن جو ظلم و ستم آپ نے سہے اس کے حوالے سے یوں ہے کہ ان کے چچا نے ہر ممکن طریقے سے ان کو اسلام سے انحراف کرنے کی بات کی، لیکن آپ استقامت کے ساتھ اسلام پر ڈٹے رہے۔ بالآخر اس نے برہم ہو کر آپ پر سختیاں شروع کر دیں، تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کی اس انداز کو، کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ جو ایام تھے نا اس میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں گے۔ کئی صحابہ کرام پر ایسے ظلم ڈھائے گئے کہ وہ لگتا ہے نا کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کیا برداشت تھی، کیا قوت تھی، اور جنہوں نے کیا ان کے مقابلے میں ان کی استقامت کتنی مضبوط تھی کہ وہ جو کرنے والا ہے نا یہ تھک جائے، یہ برداشت کرنے والے نہیں تھکے۔ یہ کمال تھی۔ تو آپ پر بہت مظالم ڈھائے گئے، اور آپ وطن چھوڑ کر پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر دوسری دفعہ سرکار کائنات فخر موجودات
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کے تو تذکرے تاریخ کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کی قربانیاں یقین مانے ہم سنیں نا، اگر ہم ان کا مطالعہ کریں، بلکہ ہمیں کرنا چاہیے مطالعہ، ہمیں ایسی کتابیں اپنے مطالعے میں رکھنی چاہیے جن سے صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کی عزت و عظمت، شان اور شوکت ہمارے دلوں میں بڑھے۔ جب ہم ان کا مطالعہ کریں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، تو یقین مانیں ہماری یہ آئیڈیل ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہم نے ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ جب ہمیں ان کے بارے میں نالج ہی نہیں ہوگی تو ہم ان کے طریقے پہ مدنی چینل کے ناظرین کیسے چلیں گے؟ ہم ان کی اتباع کیسے کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ کتنی قربانیاں دیا کرتے تھے؟ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین ہمارے آئیڈیل ہیں، ستاروں کے مانند ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند، تم جس کی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان کا طریقہ تو سیکھنا پڑے گا نا۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، ہمیں کتاب کا تعارف کراتے ہیں، اور الحمدللہ کتاب بھی آج جو دکھائی جا رہی ہے اس پہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ کتاب کا تعارف۔ چار یاروں کو سلام ہے، صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کتاب کی زیارت کی، صحابہ کی باتیں، صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کی گفتگو، یقیناً ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، اور بڑی پیاری یہ کتاب ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کے اس میں اقوال شامل ہیں۔ آپ کتاب دیکھ رہے ہیں کہ زیارت بھی کرتے رہیں۔ یہ 21 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اس میں بہت ساری باتیں صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کی شامل کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ مزے کو مزہ آئے گا۔ مال رکھنے کی محفوظ جگہ کون سی ہے؟ اچھا، گوبر کے کیڑے سے بھی کم تر چیز کیا ہے؟ یہ اس میں قول بیان کیا گیا۔ ابلیس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ اور 3 ہنسانے اور 3 رلانے والی چیزیں، اور بہت کچھ الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو حاصل کریں، اسے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کی محبت آپ کے دلوں میں بڑھے گی۔ ایک فرمان حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے کوئی گورا ہو یا کالا، آزاد ہو یا غلام، اعجمی ہو یا عربی، جس کے متعلق مجھے معلوم ہو کہ وہ تقوی پرہیزگاری میں مجھ سے بڑھ کر ہے، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کی کھال کا کوئی حصہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ہو پرہیزگار، اب وہ چاہے گورا ہو، کالا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، عجمی ہو، عربی ہو، کوئی بھی ہو، وہ جو بھی ہو، ہے اگر وہ متقی اور پرہیزگار، تو پھر میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کے جسم کی کھال کا کوئی ٹکڑا ہوتا۔ تو اس طرح کے بے شمار متعدد فرامین آپ کو اس میں پڑھنے کو ملیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کتاب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب کو حاصل کرنے، اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا نوید مدنی بھائی، ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کی قربانیاں۔ تو دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کے بارے میں کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں، تاکہ ہمارے ذوق اور شوق اور محبت میں اضافہ ہو۔ وقت بھی کم ہے، ہمارے پروگرام کا وقت بڑا قلیل رہ گیا، تو کچھ نصیحت کی باتیں ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ اسلام ان صحابہ اکرام کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے دل سوز واقعات ہیں ان کی زندگی کے۔ حضرت یاسر، آپ کی آل یاسر، حضرت سمیہ، صحابیہ، دیگر صحابیات، بے شمار واقعات ہیں جن کو پڑھ کر جو ہے اسلام کے لیے ان مقدس اور بابرکت ہستیوں کے قربانیوں کا جو ہے وہ ہمیں مطلب ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح قربانیاں پیش کی، اور انہوں نے یہ قربانیاں دے کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس لیے اگر آج ہمیں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونا ہے، دنیا اور آخرت میں اگر ہمیں مطلب ہے کہ کامیاب ہونا ہے، تو ہمیں ان صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا ہوگا، ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں سورہ بینہ کی پوری آیت ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن
تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان میں صحابہ کرام شامل ہیں. ایسی ایسی بشارتیں ان کے لیے ہیں. تو اگر ہم بھی جو ہے جنت میں داخلہ پانے کے جو ہے خواہش مند ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ جنت میں داخل ہو، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی پیروی جو ہے وہ کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ غور کرنا ہے، یہ سوچنا ہے. انہوں نے جسمانی قربانیاں بھی دیں، روحانی قربانیاں بھی دیں، مالی قربانیاں بھی پیش کیں. ہمیں یہ غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دین اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو فرض ہے وہ تو ادا کرنی ہی ہے نا، نماز پڑھتے ہیں فرض ہے وہ تو پڑھنی ہی ہے. ہم یہ غور کریں کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے ہم اپنا کیا حصہ ملا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اختتام پر ہے. اس بارے میں ضرور سوچئے گا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش پا کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی سعادت عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی دین اسلام کی آبیاری کے لیے، اس کی ترقی اور عروج کے لیے قربانیاں پیش کرنے والا بنائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس قدر جن و بشر میں تھے صحابہ شاہ کے، سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام، چار یاروں کو سلام.